السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک و ما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ رمضان قریب ہے، رمضان کریم ہے، اللہ کی کرامتیں ہمارے اوپر نچھاور ہوں گی۔ آئیے اس ماہ رمضان میں اپنی حاجتیں طلب کرنے کے لیے ہمارے پروگرام کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام سے متوسل ہونے کے لیے آئیے کھڑے ہو جائیں، کربلائے معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے سلام اور عرض عقیدت اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین۔ یا لیتنا كنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولایا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن قائد الغر المحجلین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا باب الحوائج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلائے مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ کربلائے مولا میں آج 30 شعبان المعظم 1442 ہجری ہے اور 13 اپریل ہے 2021۔ آج ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 518 بارگاہ اقدس سے اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے جناب نوحہ خان سید ہلال آبدی نوگانوی صاحب، نوگاواں سادات انڈیا سے، اور نوحہ خان روار شاہ نواز جلالی صاحب حالہ سندھ پاکستان سے، اور نوحہ خان سحر عباس صاحب شیخو پورہ پاکستان سے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ خداوند متعال کا اس نعمت عظمیٰ پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کہ اس نے ہمیں ایک اور دن، ایک اور لمحہ، ایک اور لحظہ ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے عنایت فرمایا، اتنا ہی کم ہے۔ یقیناً اہل بیت علیہم السلام کے ذکر کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بڑی نعمت ہے جس کے لیے ملائکہ مجالس میں شریک ہوا کرتے ہیں، اور کربلائے معلیٰ ہو، ذکر اہل بیت علیہم السلام ہو، دلوں کی دھڑکنیں تو ویسے ہی تیز ہو جاتی ہیں، اور ساتھ میں ذریعی معصوم علیہ السلام کا امتزاج ہو اور آپ لوگوں کی چاہت ہو، خلوص ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید نعمتیں برکتیں ہمارے شامل حال کر دیتا ہے۔ آپ سب سے بھی التماس رہے گا کہ اس ماہ صیام میں ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ علاقوں کا وقت ہے، مختلف علاقوں میں مختلف وقت ہوا ہوگا، بہرحال ہم ناگزیر ہے کہ ہم ایک وقت کربلا کے مطابق رکھیں جو کہ پروگرام کے اعتبار سے مناسب رہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت نوحہ خان سید ہلال آبدی نوگانوی صاحب، نوگاواں سادات انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یا علیہ السلام مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلائے مولا کی پاک سرزمین پر آپ کی پیاری آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام کو بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ فرمائیے گا، بسم اللہ کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کلام ہے جو میرے بڑا نزدیک ہے اور میرے دل کے بڑا قریب ہے، میں پیش کر رہا ہوں خاص طور سے مومنین جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ بسم اللہ۔ معجزہ ایسا ہوا ماتم زنجیر کے بعد، معجزہ ایسا ہوا ماتم زنجیر کے بعد، ہو گیا درد دوا ماتم زنجیر کے بعد، معجزہ ایسا ہوا ماتم زنجیر کے بعد، کب میرے لب پہ فقط دعویٰ لیتن ہے، کب میرے لب پہ فقط دعویٰ لیتن ہے، عشق ثابت بھی کیا ماتم زنجیر کے بعد، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ماتم زنجیر کے بعد، سامنے آنکھوں کے ہے کرب بلا اور حسین، سامنے آنکھوں کے ہے کرب بلا اور حسین، کوئی پردہ نہ رہا ماتم زنجیر کے بعد، واہ 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 ہوا ماتم زنجیر کے بعد، میرا دل میرا لہو میری رگے میرا بدن، میرا دل میرا لہو میری رگے میرا بدن، شکریہ کہنے لگا ماتم زنجیر کے بعد، معجزہ ایسا ہوا ماتم زنجیر کے بعد، انگلیاں کٹی گئی زخمی ہوئے
فتوا اٹھا ماتم زنجیر کے بعد واہ 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 ہوا ماتم زنجیر کے بعد واہ میرے بیٹوں کے آزادار سدا جیتے رہو میرے بیٹوں کے آزادار سدا جیتے رہو آئی زہرا کی صدا ماتم زنجیر کے بعد واہ 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 ہوا ماتم زنجیر کے بعد واہ وار جتنے بھی عقیدے پہ ہوئے تھے محسن واہ وار جتنے بھی عقیدے پہ ہوئے تھے محسن بے اثر کبے کو کیا ماتم زنجیر کے بعد واہ 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 ماتم زنجیر کے بعد واہ واہ ہو گیا درد دوا ماتم زنجیر کے بعد واہ 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 جزاک اللہ محمد کچھ اور عنایت فرمانا چاہیں گے؟ جی ایک قطع پیش کر رہا ہوں دیکھیں خاص طور سے عنایت امام علیہ السلام کے حوالے سے ایک قطع پیش کرتا ہوں بسم اللہ نظام شمس نظام شمس زمین و زمان رہے نہ رہے سرو پہ عرش کا یہ تائبہ رہے نہ رہے سرو پہ عرش کا سرو پہ عرش کا یہ تائبہ رہے نہ رہے فرازدار پہ نتم کر دیا ثابت تاجدار پہ نتم کر دیا ثابت علی ذکر رہے گا زباں رہے نہ رہے علی کا ذکر رہے گا زباں رہے نہ رہے بر محمد وآل محمد بلندترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے سدا آباد رہیں سدا شاد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں رمضان کریم کی برکات اور ذکر اہل بیت علیہم السلام کی برکات آپ کو جلد کربلائے مولا لے کر آئیں اور برکات امام حسین علیہ السلام آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں یہ ذکر کا سلسلہ آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں خلوص دل سے دعا گو ہوں خداوند متعال آپ کو ذکر کا صدقہ جلد کربلائے مولا میں پہنچ کر ذریعہ اقدس مولا عباس علیہ السلام و مولا امام حسین علیہ السلام پر ہدیہ ذکر پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور آپ کی نسلوں میں یہ ذکر کا سلسلہ جاری و ساری رہے سدا آباد رہیں جس طریقے سے ذکر اہل بیت علیہم السلام ہمارے لیے نعمت برکت رحمت ہے
اور ذکر اہل بیت علیہم ہمارے وقت کے لیے بھی رحمت ہے اور ہماری دین و دنیا کے لیے بھی رحمت ہے، اور یقیناً ماہ صیام ہو اور اس کے اندر ذکر اہل بیت علیہم السلام کی برکت مل جائے تو عبادتوں کو اس کا دل مل جاتا ہے، فکر کو اس کا ذہن مل جاتا ہے، اور انسان کی زحمات کا نتیجہ مل جاتا ہے انسان کو، کیونکہ اہل بیت علیہم السلام ہمارا ملجا و ماوا ہیں، اور ملجا و ماوا جب مل جائے تو انسان حقیقت کی طرف راہیں پیمود کرنے لگتا ہے، راہیں طے کرنے لگتا ہے، اور اہل بیت علیہم السلام ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بڑی نعمت بنائے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام اگر نہ ہوتے تو ہمارے لیے بخشش کی کوئی راہ نہ ہوتی، اور بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ تو جب حب اہل بیت علیہم السلام کا ذکر آئے گا تو وہاں پہ ذکر اہل بیت علیہم السلام یقیناً آئے گا، کیونکہ من احب شیئا فاکثر ذکر ہو، جس نے جس چیز کو پسند کیا اس کا ذکر زیادہ کیا کرتا ہے، تو لہذا ہم اہل بیت علیہم السلام کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس ماہ صیام میں ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اپنے اوقات کو، اپنے وقتوں کو مخصوص کریں مختلف دین کے کاموں سے، مثلا ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے، حجت خدا عجل اللہ فرجہ شریف کے ذکر کے لیے، قرآن مجید کے لیے، نمازوں کے لیے، ایک دوسرے کا حال احوال پرسی کرنے کے لیے، اور ہم ایک دوسرے پر جو ہمارے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کے لیے ہم اپنے وقتوں کو مخصوص کرتے رہیں۔ اس طریقے سے ہوگا یہ کہ عبادت کے ساتھ ساتھ عبادت کی روح بھی اس کے ساتھ رہے گی، کیونکہ عبادتیں ہماری ذات کو فائدہ دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہماری ذات کے لیے خلق بعد میں کیا ہے، پہلے ہمیں دوسروں کے لیے خلق کیا ہے، اور اسی کے لیے اخلاق کا حکم دیا گیا ہے۔ اخلاق یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھانے کے لیے آیا ہوں، یہ نہیں فرمایا میں روزے رکھوانے کے لیے آیا ہوں، یہ بھی نہیں کہا کہ میں حج کرانے کے لیے آیا ہوں، گو کہ یہ کار رسالت ہیں، لیکن جو سب سے بڑی بات جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی وہ یہ فرمائی، انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں حسن خلق کو تمہارے درمیان پہنچانے کے لیے، تمام یا کمال کی حد تک پہنچانے کے لیے تمہارے درمیان آیا ہوں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت حسنہ پہ عمل کرنا چاہیے، جس کے اندر دشمن کو بھی اخلاق کے ساتھ پکارا گیا ہے، عدو کو بھی محبت کے ساتھ پکارا گیا ہے، اور یہی بات معصومین علیہ السلام نے ہمیں فرمائی کہ جب کوئی تمہارے ساتھ کچھ غلط قسم کا رویہ اختیار کرے، اشتباہ بات کہے، اس کا جواب ویسا ہی دینا اپنی جگہ پر ایک حساب سے، لیکن جب آپ کو کچھ کہا جائے تو جواب احسن انداز میں دیا جائے۔ احسن انداز سے مراد یہ نہیں ہے کہ بڑھ چڑھ کے جواب دیا جائے، اس نے ایک کہا ہے تو ہم 100 کہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا معصوم علیہ السلام نے کہ اچھے اخلاق کو عام کرنا ہے۔ اچھا اخلاق کیا ہے؟ کوئی جس طریقے سے معصومین علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے، اگر کسی شخص نے کیا کہا، معصوم علیہ السلام کے بارے میں مختلف الفاظ استعمال کیے جو کہ یقیناً ہمارا عقیدہ بھی کئی مرتبہ ان کو دہرانے کو قبول نہیں کرتا، بہرحال جن میں یہ بھی تھا کہ اے طباخ، یعنی روٹی پکانے والی کے بیٹے مثلا، اور مثلا کہا گیا کہ معصوم علیہ السلام کو کہ مختلف رقیق قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے، تو معصوم علیہ السلام نے رقیق الفاظ استعمال نہیں کیے، بلکہ فرمایا کہ اگر میرے اندر ایسی صفات پائی جاتی ہیں تو اللہ مجھے بخشے، اور اگر تو اشتباہ کہہ رہا ہے تو اللہ تجھے بخشے، اگر تیری کوئی حاجت ہے تو میں تیری حاجت روا کروں، اگر بستر نہیں ہے بستر دیتا ہوں، اگر کھانا نہیں ہے کھانا دیتا ہوں۔ بہرحال معصوم علیہ السلام کا اچھا اخلاق ہے۔ ہم ویسے تو نہیں ہو سکتے لیکن کوشش ضرور کر سکتے ہیں، اور ہمارے لیے کوشش ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ جب ہم ابتدا کریں گے تو انتہا تک بھی پہنچنے کی طرف سوچ جو ہوتی ہے یہی انسان کی نیت ہوتی ہے، اسی لیے کہا کہ انما الاعمال بالنیات۔ جب ہم نیتیں ٹھیک رکھتے ہیں تو نیتوں کے اچھے اثرات ہمارے تک منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہمارے لیے رمضان المبارک کے رمضان کریم کے اندر اچھے اخلاق کو عام کرنا ہے، اور اس اچھے اخلاق کے لیے ہمیں رمضان کریم کی برکتیں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ہم نے کل چند کلمات جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ بیان فرمایا، جس کے اندر
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान करीम की बरक़ात, रहमतें, नेमतें बताईं। उनमें से चंद जुमले हमने पढ़े थे। आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। बहरहाल एक जो अमल सबसे मुहिम है वो मैं बताना ज़रूर चाहूँगा इससे पहले कि रमज़ान करीम के पहले दिन और रात के अंदर कोशिश कीजिए कि अर्के गुलाब, जिसे हम अर्के गुलाब उर्दू ज़बान के अंदर कहते हैं, अर्के गुलाब लेकर एक चुल्लू चेहरे पर डालें, एक सर पर डाल लीजिएगा। चेहरे पर डालने से अल्लाह तबारक व तआला रहमत, बरकतें, नेमतें और शादाबी इनायत फरमाते हैं। सर पर डालने से अल्लाह ताला सर की बीमारियां दूर फरमाता है। बहरहाल कोशिश करेंगे कि हम अर्के गुलाब को मुहैया करें और हत्तुल मकदूर से चेहरे और सर के ऊपर डालने की कोशिश करें। अगर छोटे छोटे अमल माने जाएँ, कई मरतबा ऐसा होता है कि हम बातों को समझ जाते हैं, कई मरतबा नहीं समझते, और जब हम समझ जाते हैं तब तो उस हद तक हमारी अक्ल वसी होती है कि हम समझ जाते हैं। कई मकामात पर हम बातें नहीं समझ सकते, दीन की बातें कह रहा हूँ कि हम नहीं समझ सकते। वहाँ पे इताअत बराए इताअत है। हमें अल्लाह ताला देखना ये चाहता है कि हम किस हद तक बात को कबूल करते हैं, और यही अल्लाह तबारक व तआला अपनी हाकमियत और बुजुर्गवारी और अपने तसल्लुत और अपने इख्तियार को साबित करना चाहता है। हमारे साथ मौजूद हैं नोहा खान ज़व्वार शाहनवाज जलाली साहब, हाला सिंध पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जावेद भाई। या अली मदद जनाब अली। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। करबलाए मौला की पाक सरजमीन पर बैनुल हरमैन में आपकी आवाज़ गूंज रही है। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमारी महफिल को मुनव्वर तर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम वल अनादाहुम अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकल हुज्जत बिल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हादिहि स्साअति व फी कुल्ली सा वलिय्यन व हाफिज़न व काइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तव्वा व तुमत्तिउ फ़ीहा तवीला। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं सरकार वाजिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ के हवाले से कसीदा पे मोमिनीन की पेश खिदमत करता हूँ। बिलखुसूस की पेश खिदमत पर मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। इनायत हो। सरकार मौला गाज़ी, सरकार मौला गाज़ी है दुआ मोमिन की, एक बार हमें भी रोज़ा अपना दिखा, इलाही रोज़ा अपना दिखा। ऐ मेरे मौला गाज़ी, ऐ मेरे मौला गाज़ी, नहीं जाता कोई खाली, नहीं जाता कोई खाली, दर पे जो ऐसा वाली रोज़ा अपना दिखा। हाँ रोज़ा अपना दिखा। तुझसे मेरे गाज़ी, तुझसे मेरे गाज़ी, हसन हुसैन राज़ी, हसन हुसैन राज़ी, राज़ी है ज़हरा भी रोज़ा अपना दिखा। रोज़ा अपना दिखा। तेरे दर की गुलामी, तेरे दर की गुलामी करता है शानुरानी, करता है शानुरानी,
کرتے ہیں یہ سلامی روزہ اپنا دکھا، واہ ہاں روزہ اپنا دکھا، واہ واہ واہ، لگی ہے تیری نشانی، لگی ہے تیری نشانی، جس گھر پہ غازی، جس گھر پہ غازی کرے ان کی مشکل کشائی، روزہ اپنا دکھا، ہاں روزہ اپنا دکھا، الہی ذاکرہ جلالی، ذاکرہ جلالی، تیرے در کے سوالی، تیرے در کے سوالی، جائے نہ وہ خالی، روزہ اپنا دکھا، ہاں روزہ اپنا دکھا، سرکار مولا غازی، سرکار مولا غازی، ہے دعا مومن کی، ہے دعا مومن کی، ایک بار ہمیں بھی روزہ اپنا دکھا، ہاں روزہ اپنا دکھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ کچھ اور عنایت فرمانا چاہیں گے؟ جی دعا ہے مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے، بسم اللہ۔ بر محمد علی محمد بلندتر صلوات، اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد وآل وآل محمد وعجل فرج۔ یہ صدا زینب کی نہ رہے بابا جا، یہ صدا زینب کی نہ رہے بابا جا، سر سے سایہ اٹھ گیا ہے، سر سے سایہ اٹھ گیا ہے، نہ رہے بابا جا، یہ صدا زینب کی نہ رہے بابا جا، یہ صدا زینب کی نہ رہے بابا جا، مسجد کوفہ کی جانب جب نمازی تا چلا، سرخ رنگ آسماں کا تھا، جب چلے میرے پدر، یہ صدا زینب کی نہ رہے بابا جان، اور محمد علی محمد بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ مکمل پڑھ لیتے، درمیان میں کیوں چھوڑ دیا؟ اصل میں تھوڑا نماز باہر ہو رہی ہے نا مسجد میں، تو اس حساب سے بھی نہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، آباد رہیں، شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں انشاءاللہ۔ دعا گو ہوں خداوند متعال آپ کے گھرانے کو، آپ کی نسلوں کو ذکر اہل بیت علیہ السلام سے آباد و شاد رکھیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ ٹائم بھی جب مولا کا ذکر کرنے کی دعوت دینے کا موقع ملا، میں آپ کی خدمت میں رہوں گا اور امیدوار رہوں گا کہ آپ بھی مرحمت فرماتے رہیں گے۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، ذکر اہل بیت علیہ السلام آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ ہم بات کر رہے تھے خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا رمضان کریم کے بارے میں۔ اگلے جملے پر پہنچتے ہیں، ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، فرمایا
کہ تو یہ وہ مہینہ ہے شہر، ہم اپنی زبان کے اندر اردو زبان میں شہر جسے کہتے ہیں وہ سٹی کو کہتے ہیں، اور عربی زبان کے اندر شہر جو ہوتا ہے مہینے کے معنی میں ہوتا ہے۔ فرمایا جس طریقے سے ہم نہر جسے کہتے ہیں وہ نہر ہوتی ہے، عربی زبان میں جسے نہر کہتے ہیں وہ ہماری زبان میں دریا ہوتا ہے، اردو زبان میں دریا کو عربی زبان میں نہر کہتے ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جس میں تم پکارے گئے ہو اللہ تعالیٰ کی مہمانی کے اندر، اور وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اس مہینے کے اندر جب ہم طاعت و اطاعت خداوندی و اہل بیت علیہم السلام کریں گے تو کیا ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ؟ جُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اس میں ہم قرار دے دیے جاتے ہیں، کرامت اللہ کی کرامت کے اہل قرار دے دیے جاتے ہیں، لائق قرار دے دیے جاتے ہیں کہ اللہ کی کرامتیں رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں۔ أَنفَاسُكُمْ فِيهِ تسبیح، اس مہینے میں ہماری سانسیں تسبیح ہو جاتی ہیں۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اس میں آپ کی نوم، آپ کی نیند، آپ کا خواب کیا ہے؟ عبادت ہو جاتی ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، اس میں جو بھی عمل کرتے ہیں آپ نیک عمل کار خیر کا عمل کرتے ہیں اس میں مقبول ہو جاتا ہے۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، اس میں آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ، فرمایا کہ پس اللہ سے سوال کرو، اپنے پروردگار سے سوال کرو نیت صادقہ کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ اور پاک دلوں کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ اور پاک دلوں کے ساتھ سوال کرنا ہے کیا؟ کہ وہ آپ کو موفق کرے، کامیاب کرے، اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کس چیز کی؟ اپنا روزہ رکھنے کی، صوم روزہ رکھنے کی، اور وتلاوت کتاب ہی، اور اپنی کتاب کی تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حَرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ، بے شک پس بتحقیق شقی و بدبخت وہ ہے جس کے اوپر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی مغفرتیں نازل نہ ہو، جس پر حرام ہو جائے غفران اللہ، اللہ کے مغفرت حرام ہو جائے، فی ھذا الشہر العظیم، اس عظیم شہر کے اندر اس شخص کے اوپر اللہ کی رحمتیں اور اس کی مغفرتیں حرام ہو جائیں، پس وہ بدبخت ہے۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جُوعَ یوم القیامۃ وَعَطْشَہ، فرمایا کہ ذکر کرو اپنی بھوک کے ذریعے سے، اس مہینے میں جب آپ روزہ رکھیں گے تو یقیناً کچھ نہیں کھائیں گے تو اس میں بھوک لگے گی، کہا اس بھوک کے ذریعے سے اور اس پیاس کے ذریعے سے اس روزے کے اندر کیا کرنا ہے؟ یاد کرو اس بھوک کو جو قیامت کے دن ہوگی اور اس پیاس کو جو قیامت کے دن ہوگی، اس کو یاد کرنا ہے۔ اس طریقے سے ہمارے لیے یہ آسان ہو جائے گا روزہ رکھنا۔ اور پھر کہا وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ وَبَشِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، کہا صدقہ دو، کس کو؟ عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ، جو آپ کے ہاں نادار ہیں، فقیر ہیں، وَمَسَاكِينِكُمْ، اور فقراء اور مساکین جب ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں، مساکین و نادار کے معنی میں ہی دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، اور عزت احترام اور وقار کے ساتھ وقار ان کا نگہدار کریں، رکھیں، وقار ان کو عنایت فرمائیں، کن کو؟ کبارکم، اپنے بزرگوں کو، اپنے بزرگوں کی عزت کریں، احترام کریں۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اور اس ماہ صیام کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے چھوٹے بچوں پر، چھوٹوں پر، جو آپ سے چھوٹے ہیں، جو بچے بھی نہیں ہیں آپ سے چھوٹے ہیں، چھوٹا ہونا کافی اعتبار سے ہو سکتا ہے، جن کے پاس اختیار نہیں ہے وہ بھی چھوٹے ہیں، جن کی عمر کم ہے وہ بھی چھوٹے ہیں، جو آپ کے اختیار میں ہیں، تسلط میں ہیں، وہ بھی آپ سے چھوٹے ہیں، جو آپ سے رحم طلب کرتے ہیں وہ بھی آپ سے چھوٹے ہیں۔ کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اپنے چھوٹوں پر رحم کرنا ہے۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرَ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ وَعَمَّا لَا يَحِلُّ الاستماع إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ، فرمایا وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اپنے عزیزوں قرابت داروں کو پہنچو، ان کے ساتھ وصلہ اختیار کرو، ان کے ساتھ یعنی ملاب کریں، ملیں، اٹھیں بیٹھیں، ان کے احوال پرسی کریں، مختلف معنی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اور اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرَ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی آنکھوں کو چندھیا لیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیں، کس چیز سے؟
फरमाया कि वग़ुज़ू अम्मा ला यहिल्लु नज़रु इलैहि अबसारकुम, उन चीज़ों से आपने नज़र को नीचे करना है, झुकाना है, बंद कर लेना है, चुंधिया लेना है, किस चीज़ से, जिनकी तरफ निगाह करना आपके लिए हलाल नहीं किया गया। व अम्मा ला यहिल्लुल इस्तिमाअ इलैहि अस्माकुम, और वो चीज़ें जिनका सुनना हलाल नहीं है उनके सुनने से अपने कानों की हिफाजत करनी है। व तहन्ननु अला ऐतामिन नास यतहन्नन अला ऐतामिकुम, और तहन्नुन कहते हैं राफत व रहमत व प्यार व मोहब्बत व उल्फत के माने में, यानी सब चीज़ें हनीन कहते हैं, यानी दिल के साथ उनके साथ मोहब्बत वर्जी करें, मोहब्बत करें किन के साथ, लोगों के यतीमों पर। जब आपको मालूम हो हमसाए में यतीम हैं, आपके अजीज़ों के यतीम हैं, किसी के भी यतीम है जिनके औलाद जिनके बाप नहीं है दुनिया में, उनके ऊपर क्या करना है, उनके साथ हनून करना है, मोहब्बत करना है, प्यार करना है। देखें यानी जैसे ऐसे पेश आना है उनके साथ जैसे आपकी सुलभी औलाद हो, इसे सादा अल्फाज में यूँ भी कहा जा सकता है। लोगों के यतीमों के साथ ऐसे पेश आओ जैसे आपकी अपनी औलाद हो। युतहन्नन अला इतामिकुम, क्या नतीजा निकलेगा? अल्लाह नतीजे के बगैर कोई भी हुक्म नहीं देता। कहा कि युतहन्नन अला इतामिकुम, इसका नतीजा ये होगा कि तुम्हारे यतीमों के ऊपर लोग राफत व रहमत व मोहब्बत प्यार अपना निछावर करेंगे। वतूबू इलैहि मिन ज़ुनूबिकुम, और तौबा करनी है इस रमज़ान में अल्लाह ताला से, किस चीज़ की? अपने गुनाहों से तौबा करते रहना है। वरफ़ऊ इलैहि ऐदियकुम बिद्दुआए फ़ी औक़ात सलावातिकुम, और कहा कि इरफ़ऊ बुलंद करो, इलैहि ऐदियकुम अल्लाह ताला की तरफ अपने हाथों को बुलंद करो, बिद्दुआए दुआ के साथ, फ़ी औक़ात सलावातिकुम अपनी नमाज़ों के वक्तों के अंदर क्या करना है? अपने हाथों को बुलंद करना है दुआओं के लिए। फ़इन्नहा अफ़ज़लुस साआति यंज़ुरुल्लाह अज़्ज़ व जल्ला फ़ीहा बिर्रहमति इला उबादिही युजीबहुम इज़ा नाजौहु, ये वो अफजल घड़ियाँ होती हैं, साआत ये अफजल घड़ियाँ होती हैं जिनमें यंज़ुरुल्लाह अज़्ज़ व जल्ला फ़ीहा, जिनमें अल्लाह ताला निगाह फरमाता है रहमत के साथ अपने बंदों के ऊपर। युजीबहुम इज़ा नाजौहु, जब वो उसे मुनाजात करते हैं तो वो उनकी इजाबत करता है, उनको जवाब देता है, कबूल फरमाता है। नमाज़ों के वक्तों के अंदर, कुरान पढ़ते वक्त में, सूरज गुरूब होते वक्त, सूरज तुलू होते वक्त, खाना शुरू करने से पहले, खाना तमाम करने के बाद दुआ को याद रखना है। वयुलब्बिहिम इज़ा नादौहु, और अल्लाह तबारक व ताला भी जवाब देता है जब हम लब्बैक कहते हैं, अल्लाह ताला भी जवाब देता है कि हाँ ए बंदे मैं हाजिर हूँ। अल्लाह ताला भी जवाब देता है इज़ा नादौहु, जब बंदे उसे पुकारते हैं। वयुस्तजीब लहुम वयस्तजीब लहुम इज़ा दअऊहु, और उनकी इस्तजाबत करता है, कबूल करता है, इजाबत करता है, कबूल करता है। कब? इज़ा दअऊहु, जब उसे वो पुकारते हैं, उससे दुआ करते हैं। अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्ना अनफुसकुम मरहूनतुन बिअमालिकुम फफक्कुहा बिइस्तिग़फारिकुम, ए लोगो, अपने तुम्हारी जानें, तुम्हारे नुफूस मरहूनतुन बिअमालिकुम, तुम्हारी जानें तुम्हारे अमालों के मरहून मिन्नत हैं। तुम्हारी जानें तुम्हारे अमालों के मरहून मिन्नत कैसे हैं? जब तुम जो अमल करोगे, यानी अपने लिए एक घर तामीर कर रहे हो, अगर ये घर तुमने अच्छा तामीर किया अपने अमलों के ज़रिए से, तो तुमने अपने आप के लिए नजात की राहें खोल ली। अगर तुमने अपने लिए अच्छे अमाल ना किए तो उसका नतीजा ये होगा अपने लिए कफस दुरुस्त कर लिया, यानी अपने लिए क्या दुरुस्त कर लिया? एक पिंजरा दुरुस्त कर लिया है। ए लोगो, तुम्हारे नुफूस, तुम्हारी जानें मरहून है, मरहून मिन्नत है तुम्हारे अमाल के ज़रिए से। फफक्कुहा बिइस्तिग़फारिकुम, पस उन्हें आज़ाद करो, किस चीज़ के ज़रिए? इस्तिग़फार के ज़रिए से। व ज़ुहूरुकुम सक़ीला मिन औज़ारिकुम, और अब तुम्हारी कमर जो है, तुम सबकी कमरें जमा हो जाएगी, तुम्हारी कमरें सक़ीला भारी हो गई हैं, मिन औज़ारिकुम तुम्हारी बार से, तुम्हारे अमालों के वज़नों से। फ़ख़फ़्फ़ू अन्हा बितूल सुजूदिकुम, तुम अपनी कमर के बार को, अपने बोझ को, अपने गुनाहों की संगीनी को किस चीज़ से कम करना है? बितूल सुजूदिकुम, तवील सजदे करने के साथ इन्हें सुबुक कर लो, हल्का कर लो। वअलमु अन्नल्लाह तआला ज़िक्रहु अक़सम बिइज़्ज़ती अल्ला युअज़्ज़िबल मुसल्लीन वस्साजिदीन, ए लोगो जान लो कि बतहक़ीक़ अल्लाह तबारक व तआला ने
किस कसम खाई है अपनी इज्जत की कि वो नमाज पढ़ने वालों को अजाब नहीं देगा और सजदा करने वालों को अजाब नहीं देगा। वल्ला यरौअहुम बिन्नारे यौमा यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन, और उनके लिए रोशन नहीं फरमाएगा आग को जब वो लोग कायम होंगे अपने रब के सामने लोगों के दरमियान खड़े होंगे, तो अल्लाह आग में उन्हें नहीं डालेगा, उन्हें आग नहीं छुएगी, आग उनके लिए रोशन नहीं होगी। अय्युहन्नास मन फत्तरा मिनकुम साइमन मोमिनन फी हाज़ा शहर कान लहू बिज़ालिका इंदल्लाहि इत्क़ु रक़बा। फरमाया ए लोगो, जो शख्स तुम में से किसी सोम रोज़ा रखने वाले मोमिन को अफ्तार कराएगा इस शहर के अंदर, इस महीने के अंदर, क्या होगा उसका नतीजा? फरमाया काना बिज़ालिका इंदल्लाहि इत्क़ु रक़बा। फरमाया इस तरीके से होगा जैसे ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया हो। व मग़फ़िरा, और मग़फ़िरत होगी, लिमा मज़ा मिन ज़ुनूबिही, एक तो गुनाह बख्शे जाएंगे, जितने भी उसने गुनाह किए होंगे सब बख्श लिए जाएंगे, सब बख्श दिए जाएंगे। दूसरा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला आपको एक ग़ुलाम के आज़ाद करने का सवाब इनायत फरमाएगा। कीला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलैसा कुल्लुना यक़दिरु अला ज़ालिक। पूछा कि या रसूल अल्लाह, हम में से हर कोई इस चीज़ की कुदरत नहीं रखता कि हम सबको अफ्तार करा सकें, नहीं है इतना पैसा, कोरोना का ज़माना है, मुश्किल ज़माना है। फ़क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ने, इत्तकुन्नार वलो बिशिक्के तमरा, बेशुक्के तमरा। फरमाया कि ए लोगो अल्लाह तबारक व ताला से डरो, अपने आप को बचाओ आग से, अपने आप को बचाओ ना आग से, वलो बेशुक्के तमरा, अगरचे एक खजूर के ज़रिए से क्यों ना हो, एक खजूर के ज़रिए से क्यों ना हो। इत्तकुन्नार वलो बेशुरबति मिन मा, ए लोगो अपने आप को बचाओ अगरचे एक घूंट पानी पिलाने के ज़रिए से ही क्यों ना हो। फ़इन्नल्लाह तआला यहिबु ज़ालिकल अज्र लिमन अमिला हाज़ल यसीर इज़ा लम यक़दिर अला अक्सर मिन। फरमाया तो पस बतहक़ीक़ अल्लाह तबारक व तआला हिबा कर देता है, इनायत फरमा देता है ये अज्र किसके लिए? ये छोटा सा अमल जो करेगा उसको ये अज्र इनायत फरमा देता है, अगर वो इससे बढ़ के अमल करने की कुदरत ना रखता हो। ए लोगो, इस महीने के अंदर अपने अमाल को अच्छे कर लो खुल्क के एतबार से, ताकि तुम जवाब से पुल सिरात से अच्छी तरीके से गुज़र जाओ, ताकि जहाँ पे लोगों के कदम लड़खड़ा जाते हैं। काफ़ी सारा बहुत तवील खुतबा, बहरहाल इतना तवील भी नहीं है, लेकिन हमारा वक्त तमाम होने वाला है। दुआ गो हैं हुज्जत खुदा के ज़हूर की दुआ के साथ कि या अल्लाह हमें इस माह सियाम में अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज।